قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. آپ مصروف ہو دولت کے پیچھے، حسابوں میں، اپنے کریئر کی ترقی میں، آپ کے پیسوں میں، آپ کے کاموں میں، آپ کی دولت میں. آپ اس وقت تک مصروف رہتے ہو جب تک کہ آپ قبر تک نہیں پہنچ جاتے. اس کے بارے میں سوچو، وہ آخری بار کب تھا جب آپ کسی کے قبر پر، کسی کے جنازے پر گئے تھے؟ کیا وہ آپ کی ماں تھی؟ کیا وہ آپ کے والد تھے؟ کیا وہ آپ کے دادا تھے؟ کیا وہ آپ کے چاچا تھے؟ کیا وہ آپ کا بھائی تھا؟ کیا وہ آپ کا دوست تھا؟ کیا وہ آپ کی بیوی تھی؟ کیا وہ آپ کا شوہر تھا؟ آخری بار جب آپ قبر کے پاس گئے تھے، جب آپ کسی کے جنازے پر گئے تھے اور آپ نے اس شخص کو دیکھا جس سے آپ محبت کرتے تھے، جو ہنستا ہوا، روتا ہوا، زندہ، غرور کرتا ہوا، دولت مند، پڑھا لکھا، انکار کرتا ہوا، مغرور، وہ جیسا بھی رہا ہو، لیکن جب آپ اس جنازے کے گھر میں داخل ہوئے تھے تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کا برتاؤ کیا تھا؟ جب اس شخص کو اپنے آخری لباس میں لٹایا گیا تھا، کیا وہ لوگ مذاق کر رہے تھے؟ کیا وہ لوگ ناچ رہے تھے؟ کیا وہ تالیاں بجا کر گانے گا رہے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ خاموش، اداس اور صدمے میں تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر شخص جو اس گھر میں داخل ہوا تھا اور اس بے جان شخص کو لیٹے ہوئے دیکھ رہا تھا، وہ سب سے پہلی چیز جو وہ سوچ رہے تھے وہ اس شخص کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ وہ پہلی چیز جو انہوں نے سوچا تھا وہ یہ تھا کہ ایک دن میں بھی ایسے ہی لیٹا ہوا رہوں گا. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، کہہ دو کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو یہ سوچ کر کہ تم بچ جاؤ گے، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گی. اور پھر ثُمَّ تُرَدُّونَ، پھر تم اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف واپس لوٹ جاؤ گے. آپ موت سے بچ نہیں سکتے. آپ سب مصروف ہو اپنی زبانوں کو چلانے میں، اپنے کاروباروں میں، انہیں بڑھانے، مکانوں گاڑیوں کو خریدنے میں، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہو. اور جب آپ کو خدا، مذہب، زندگی اور اخلاقیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو تب آپ کہتے ہو کہ دیکھو ہمارے پاس ان سب کے لیے وقت نہیں ہے، میں یہ سننا نہیں چاہتا، میں یہاں تک کہ خدا پر یقین بھی نہیں رکھتا. اور حقیقت یہ ہے کہ میں میری موت کے بارے میں نہیں جانتا، اگر میں مر بھی جاؤں تو شاید میں واپس بھی آ جاؤں گا. لوگ یہاں تک بھی سوچتے ہیں کہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ وہ بہت جلد موت کا علاج ڈھونڈ لیں گے، ہمیں اس کا علاج بھی مل جائے گا. اگر ہمارے پاس ڈھیر ساری دولت ہو تو ہمیں پھر مرنا بھی نہیں پڑے گا. دیکھو کہ لوگ کتنے بے خوف اور غفلت میں رہ سکتے ہیں جب تک کہ وہ کسی کے جنازے پر نہیں چلے جاتے. اور جب آپ اس جنازے پر جاتے ہو اور اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ قبر تک جاؤ، اور اب آپ کو ایک الگ نظارہ دیکھنے کو ملے گا. اور آپ اپنے آپ سے کہو گے کیا زندگی بس یہی تک ہے؟ میرا مطلب 50-60 سال خرچنا، جد و جہد کرنا، منصوبے کرنا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، حرام کام کرنا، اوپر نیچے کودنا، بھیک مانگنا، کام کرنا، اور کیا یہ اس طرح ختم ہو جاتی ہے؟ میرا مطلب کیا میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے؟ اور کیا وہ مجھے بھی اس زمین کے گڈھے میں ڈال دیں گے؟ اس گڈھے میں تو آپ اور میں، ہم اس گڈھے میں جانے والے ہیں. اور وہاں موجود سارے لوگ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں اور اپنے بالوں کو کھینچ رہے ہیں، اور وہ کچھ اس طرح پیش آ رہے ہیں جیسے وہ بھی آپ کے ساتھ اس گڈھے میں ڈالے جانے والے ہیں، جیسے وہ آپ کے ساتھ اس گڈھے میں جانا چاہتے ہیں. واقعی میں تو نہیں، پر آپ جانتے ہو کہ یہ سب صرف ایک عمل ہے، کیونکہ کوئی بھی وہاں اس قبر میں اتر کر آپ کے ساتھ رہنے والا نہیں ہے. وہ آپ سے اتنی محبت نہیں کرتے. اور پھر سب گھومنے پھرنے کے بعد میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ وہ یہی سب کرتے ہیں. اور پھر وہ سب خرچ کر کے اور وہ ڈرامہ ہونے کے بعد لوگ اس قبر سے دور چلے جاتے ہیں. سب ختم. اب اس شخص کا کیا جس کو قبر میں لٹایا گیا ہے؟ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟
کیونکہ آپ بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں کہ موت کچھ ایسی ہی ہے جیسے کہ آپ سوتے ہو. آپ کا جسم مر چکا ہے, آپ کی روح نکل چکی ہے, لیکن پھر بھی آپ کو ہوش رہتا ہے. آپ کی روح نکل چکی ہے, آپ چیخ نہیں سکتے, آپ کسی کو پکار نہیں سکتے, آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ مجھے یہاں مت چھوڑو, لیکن آپ کو سب سنائی دے گا, سب دکھائی دے گا, کیونکہ یہ ایک الگ طرح کا ہوش ہے, لیکن آپ ہل نہیں سکتے. اور قبر کے اندر, اور یہی پہ اصلی صدمہ شروع ہونے والا ہے. آپ جانتے ہو جب بھی لوگ یہ لفظ موت کہتے ہیں وہ اسے بڑی دھیمی آواز سے کہتے ہیں. آپ کہتے ہو کہ وہ مر چکا ہے. ہم ہمیشہ اسے دوسروں کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ موت کا منظر ہم تک نہ پہنچ سکے, وہ ہمارے گھر تک نہ پہنچ سکے. شاید نہیں, یہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو نہیں, آپ میں سے غریب لوگوں کو نہیں, آپ میں سے کمزور لوگوں کو نہیں, بلکہ آپ سب اسی طرح سے مر جاؤ گے. اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے تم جہاں پر بھی ہو اور جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہاں پر بچ سکتے ہو, اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے موت تمہیں آ کر رہے گی. یہ مت سوچو کہ تم اللہ سے بچ کر بھاگ سکتے ہو. تم ہر کسی سے بچ کر بھاگ سکتے ہو لیکن اللہ سے بالکل نہیں, اور تم ہر چیز سے بچ سکتے ہو لیکن موت سے نہیں. اگر تم لمبی عمارتوں میں بھی چھپ جاؤ تب بھی تمہیں موت آ کر رہے گی, جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے. آپ اس وقت سے بچ نہیں سکتے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی ہر ایک مخلوق کے لیے مقرر کر دیا ہے. آپ اس وقت کا ایک سیکنڈ بھی کم نہیں کر سکتے, اور نہ ہی آپ اس کا ایک پل بھی بڑھا سکتے ہو. ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں میری دنیائی زندگی کو نظر انداز کرتا رہوں, لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم اس طرح جیتے ہیں کہ جیسے ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے, جیسے ہم کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑیں گے ہی نہیں. ہم اس طرح جیتے ہیں جیسے کہ اس کا ہم سے کوئی حساب ہی نہیں لیا جائے گا. میرے بھائیوں اور بہنوں, موت کسی کی عمر نہیں دیکھتی. وہ یہ نہیں جانتی کہ تم نوجوان ہو یا تم بوڑھے ہو. موت سب کو آتی ہے. جب وقت آئے گا وہ تم پر بھی آئے گی. تو کیا آپ تیار ہو؟ آپ کیا تیاری کیے ہو اس وقت کے لیے, وہ وقت جو آپ کو پتا نہیں ہے کہ کب آپ مرنے والے ہو اور کہاں مرنے والے ہو. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. وميض الحب ألبسني حنين
عني لأن